ایک آواز جو بالکل انوکھی قسم کی، صحابہ کرام کی جماعت میں آپ تشریف فرما ہیں، آواز سنی تو پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر گرایا گیا تھا اور 70 سال سے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، آج وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ 70 سال تک پتھر جہنم کی طرف گر رہا تھا، گہرائی کی طرف جا رہا تھا، اور آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ اتنی بڑی جہنم، اور اس جہنم کو اللہ رب العزت نے ہزاروں سال آگ کے ساتھ گرم کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہزاروں سال جہنم کو آگ سے تپایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر ہزاروں سال جہنم کو آگ سے گرم کیا تو اس سرخی کا رنگ سیاہی میں بدل گیا، گرمی کی شدت انتہا کو پہنچ گئی، حتیٰ کہ گرمی نے، جہنم نے خود اللہ رب العزت سے درخواست کی اے اللہ میرے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں، اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ میرے بعض حصوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف، سال میں صرف 2 سانس اللہ نے اس وقت لینے کی اجازت دی جب جہنم نے کہا کہ میرے آپس کے ٹکڑے ایک دوسرے کو گرمی کو کھا رہے ہیں، اتنی گرمی زیادہ ہوگی، تو اللہ رب العزت نے اسے حکم فرمایا کہ ایک سانس لے لیا کرو باہر کو، ایک اندر کو، اور فرمایا کہ یہ جو گرمی آتی ہے، گرمیوں کے موسم میں جو ہم گرمی محسوس کرتے ہیں، یہ گرمی جہنم کی سانس کے نتیجہ میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سال میں ایک سانس صرف گرمی کی جہنم باہر کی طرف پھینکتی ہے، اور اس جہنم کو اللہ رب العزت نے کس انداز سے بانٹ رکھا ہے، پوری دنیا اس گرمی کو محسوس کرتی ہے۔ فیح جہنم، فرمایا یہ گرمی جہنم کی گرمی میں سے ہے۔ اور پھر دوسرے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ جو تم جلاتے ہو، اس آگ سے جہنم کی گرمی 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ آگ جس سے ہم ہنڈیا پکاتے ہیں، یہ آگ جس سے ہم لوہا تک کو پانی کر لیتے ہیں، یہ آگ ہی نا جس کی گرمی کے نتیجہ میں لوہا پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی بٹیوں میں، انڈسٹریوں میں، فیکٹریوں میں لوہا بھی پانی کی طرح بہ نکلتا ہے، یہ بھی آگ ہی ہے۔ اور ہماری طاقت کتنی ہے، ہم ایک لمحہ کے لیے اپنے ہاتھ پر، ہتھیلی پر ایک لمحہ کے لیے آگ کا انگارہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اس آگ کے چھوٹے سے انگارے کو جو صرف اتنا ہے کہ ہاتھ پر لمحہ بھر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اگر کسی کو اس آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جائے تو کیا وہ ایک لمحہ گزارا کر سکے گا؟ اس کا ایک لمحہ کے لیے بھی اس آگ سے گزارا نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ برداشت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ گرم ہے ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اتنی ہی ہوتی تو ہمارے بس سے باہر ہے، یہی کافی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 69 گنا زیادہ گرم اس کو کیا گیا، اور ہر گنا، ہر جز 70 اجزاء زیادہ، 69 اجزاء زیادہ ہیں، ہر جز اتنا ہی گرم ہے جتنا یہ تمہاری دنیا کی آگ ہے۔ گویا اس سے 70 گنا زیادہ گرم جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم ہاتھ پہ، انگلی پہ، پاؤں پہ، جسم کے کسی حصے پہ ایک لمحہ کے لیے آگ کا ایک ذرہ، کوئی کسی کے ہاتھ کا سگریٹ ایسے لگ جائے جاتے ہوئے آتے ہوئے، کئی لوگوں کو عادت ہے نا سڑک چلتے ہوئے بھی دھواں چھوڑتے جا رہے ہیں، پرانے گاڑیوں کے انجن کی طرح منہ سے دھواں نکل رہا ہے زور سے، اور پھر کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے بڑے مزے سے یہاں سگریٹ ایسے لٹکائی ہوئی ہے اور
ہاتھ بھی چلائے جا رہے ہیں، کسی کا کپڑا جلا دیا، کسی کا ہاتھ جلا دیا، صرف ایسے جھٹکا کسی کے سگریٹ کا ہاتھ کو لگ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور اگر 70 گنا زیادہ آگ میں کوئی پھینک دیا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور وہ جہنم ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس سے کہے گا کہ میں اپنی جرأت سے اپنی جان سے بچ جاؤں گا، ادھر آگ جل رہی ہوگی میں ادھر بھاگ جاؤں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جہنم میں جسے اللہ ڈال دے گا اس پر اس انداز سے آگ کو بند کر دے گا کہ جس جگہ وہ بند ہے، آگ کے جس علاؤ میں، جہنم کے جس حصے میں وہ بند ہوگا اس میں نہ ہوا آ رہی ہے نہ باہر جا رہی ہے۔ علیہم نار موصدہ، 30واں سپارہ قرآن کریم۔ جہنم کو ان پر بند کر دیا جائے گا، باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر نہ آ پائے گی، اندر سے آگ کی گرمی باہر نہ جا پائے گی، جس گرمی کے جس درجہ حرارت میں پھینکا جائے گا اسی میں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جہنم میں سے کچھ لوگ اپنے پاؤں کے ٹخنوں تک جہنم میں ہوں گے، پاؤں کے ٹخنوں تک۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی کمر تک جہنم کی آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آگ ان کی گردنوں تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ ٹخنوں والے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جہنم میں سے سب سے کم ترین عذاب میرے چچا کو ہوگا۔ ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تائید کی، بہت تعاون کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم میں سے سب سے کم ترین عذاب میرے اس چچا کو ہوگا۔ اور وہ کم ترین عذاب کتنا ہوگا؟ ان کو جہنم کے آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ جہنم ان کے پاؤں کے ٹخنوں تک ہوگی، جو دوسری اس حدیث میں جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ پاؤں کے ٹخنوں تک پہنچے گی، اور انہی میں سے سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جن کا عذاب ان لوگوں سے بھی کم ہے۔ سب سے کم ترین عذاب یہ ہے کہ انہیں جہنم کا جوتا پہنا دیا جائے گا، یا جہنم ان کے ٹخنوں تک آ جائے گی، اور اس کی گرمی سے ان کا دماغ یوں کھولے گا جس طرح کی آگ پر، چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ یہ سب سے کم ترین عذاب ہے، سب سے تھوڑا عذاب جسے ملے گا وہ یہ ہوگا۔ اور جسے اٹھا کے پورے کا پورا ہی جہنم میں پھینک دیا گیا، اس کا اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہنم اور جنت کا ایک مکالمہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، جہنم اور جنت کا آپس میں ایک مکالمہ ہو گیا۔ جہنم کہتی ہے کہ مجھ میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چوہدری، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے مغرور، جتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ مجھ میں آئیں۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ متکبر اور متجبر، جابر، ظالم اور جابر قسم کے لوگ، جہنم کہہ رہی ہے کہ وہ سب مجھ میں آئیں گے۔ جنت کہتی ہے کوئی بات نہیں، مجھ میں تو اللہ غریبوں کو، مسکینوں کو، لیکن نیک لوگوں کو بھیجے گا۔ اللہ رب العزت ان دونوں کے مکالمے کو سن کے فرماتے ہیں کہ تم دونوں ہی یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم دونوں کو بھرا جائے گا، جنت کو اہل جنت سے، جہنم کو اہل جہنم سے۔ فرمایا کہ تم دونوں کو اتنا ملے گا کہ تم پورے بھر جاؤ گے۔ جنت کے لیے اللہ رب العزت مخلوق تیار کی ہوئی ہے، کرے گا، وہ جنت کو بھر دیں گے، لیکن جہنم مسلسل کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، حتی یضع اللہ سبحانہ وتعالی رجلہ، اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک رکھیں گے۔ یہاں میں نے پہلے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں جی ید اللہ علی الجماع، اللہ کا جماعت پر ہاتھ ہے، کہیں گے اس سے مراد تعاون ہے۔ اللہ کا ہاتھ کہنا صحیح نہیں، تعاون مراد ہے۔
مدد مراد ہے۔ میرے بھائی یہاں تعاون مراد ہے، مدد مراد ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے، اس کا کیا کریں گے؟ سیدھا مان لینے میں ہمیں کیا حرج ہے؟ جیسا کہ تمام علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو اسی طرح مان لینا چاہیے جس طرح کے وہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماع، مان لیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کیسا ہے؟ ہم کہیں کہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ نہیں۔ اللہ عرش الہی پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، قرآن کریم نے بتا دیا مستوی کیسے ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا قدم ہے، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ثابت، لیکن قدم کیسا ہے ہمارے قدم کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی شان کو، اللہ کی جلالت کو جو چیز لائق ہے وہ اسی طرح ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ عرش پر اس طرح کرسی، ٹیبل، عرش شاید کوئی ایسا ہے، بالکل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثال دنیا میں کوئی چیز نہیں، نہ کسی چیز کے ساتھ اس کی مثال دی جا سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستواء معلوم ثم استوى علی العرش کے بارے میں کہا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیسے اللہ عرش پر ہے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استواء تو معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ کس طرح مستوی ہے یہ مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اور ہمارا یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ کس طرح مستوی ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے، ناجائز۔ اسی طرح اللہ کا قدم ہے، جہنم بار بار کہے گی یا اللہ ہمیں اور چاہیے، یا اللہ بھی اور چاہیے، یا اللہ بھی اور چاہیے۔ بالآخر اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے تو جہنم آواز دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کہے گی قط قط، اے اللہ میں بھر گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی جہنم کرنا شروع ہو جائے گی، اس کی وسعتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ جتنے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، جتنے اللہ نے ڈالنے ہیں، انہی پہ کفایت کرے گی اور کہے گی کہ اب میں بھر گئی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ اتنی بڑی جہنم اور آوازیں لگا رہی ہے کہ آؤ آنے دو، ابھی میں بھری نہیں گئی، مجھے ابھی اور چاہیے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے اندر، آپ کی نگاہ ایک جگہ جم گئی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، آگے دیکھے گا اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ قیامت کے دن اگر جہنم سے بچنا ہے تو کوشش کر کے بچ جاؤ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں ہے، مال و دولت زیادہ نہیں خرچ نہیں کر سکتا، کم از کم ایک کھجور، اور اگر کھجور نہیں تو کھجور کا آدھا حصہ اپنے منہ میں ڈال لو، آدھا کسی کو دے دو، ولو بشق تمرہ۔ اور کھجور اگر اس انداز سے کوئی اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دے، تنگی اور ترشی، تکلیف، تنگ دستی کے عالم میں اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح کھجور کھانا جنت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم